بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 9 کلاس۔ آج ہم ایک نیا لیکچر ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو احادیث کا آج ہم کریں گے حصہ دوم۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا حصہ دوم جو ہے وہ احادیث کا ہے، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے 3 احادیث کی تھی، ترجمہ و تشریح، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے، نمبر 4 سے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو ساتھ میں اپنی بک جو ہے وہ اوپن کر لیں، آپ کا پیج نمبر 86 ہے، آپ اس کو کھول لیجئے اور کیئرفلی جو ہے وہ لیکچر سنیں، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، اوکے۔ تو نمبر 4 حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں درود پاک پڑھنے کی بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حدیث پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ قرآن پاک میں بھی جو ہے درود پاک پڑھنے کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو آپ ہم دیکھیں کہ درود پاک کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی، کتنا زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں درود پاک پڑھنے کا، کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک خود درود پاک بھیج رہے، فرشتے درود پاک بھیج رہے ہیں، تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، وہ ہمارے لیے اور اپنی عملی زندگی کا وہ اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی محبت کو شو کر رہے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ درود پاک کی صورت میں ہم ان کو تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ سورہ احزاب میں ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ آ گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے تاکید آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہمیں درود و سلام بھیجنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جتنا زیادہ درود پاک بھیجیں گے ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ہم سے خوش ہوں گے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ تو اسی لیے اس حدیث میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود پاک بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اسی لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے، کیونکہ انسان کو تو عقل دی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ سینس ہے اس کے اندر، اس کو پتہ ہے کہ اچھے کام کون سے ہیں، برے کام کون سے ہیں، وہ چوز کر سکتا ہے اچھے کاموں اور برے کاموں کو، ٹھیک ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی چیز عطا کی ہے کہ وہ اچھی اور برائی میں فرق محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنے جذبات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے، یعنی ایسا بتایا گیا ہے کہ جو اس طرح سے نہیں کرتا گویا وہ ایمان کی لذت سے ہی ناواقف ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، جیسے ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں کہ آپ کی سنتوں کو اختیار کریں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو مطلب اگر ہم نبی کی تعلیم کی خواہش کے مطابق، تو نبی کی تعلیم کیا ہے؟ جو اللہ نے نبی کو عطا کی ہے نا، مطلب قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح ہیں، تو اس لیے ہم اگر نبی کی اطاعت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے نبی خوش ہو گیا تو اس کا مطلب ہم سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے مطابق جو ہے عمل کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول کا پیغام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی تو اس نے گویا میری اطاعت کی۔ تو ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تو اس سے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نمبر 6 پہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی اس میں 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں یہ 4 اصول آپ دیکھیں، 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہم بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ دنیا میں محبت کرتے ہیں، اپنے سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو ویسے بھی ان سے محبت کرنی ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس سے محبت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، جب ہماری نیت یہ ہوگی تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اس بات کا بھی ہمیں اجر ملے گا، ہمیں ان سے محبت کرنے کا اجر اللہ سے مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 2 اس میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، یعنی اگر کسی سے ہم بغض ہم نے رکھا ہے اور اللہ کے لیے رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ یعنی کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جو اللہ کی ناپسندیدہ ہیں اور ہم اس لیے اس کو پسند نہیں کر رہے، تو یعنی ہم اللہ کے لیے بغض رکھیں، اپنے لیے نہ رکھیں کہ اس نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، وہ ہمارے کام نہیں آیا تو ہم نے اس سے نفرت رکھی اپنے دل میں، تو اس طرح نہیں کرنا ہم نے۔ تو اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے لیے مطلب جو یہ چیز کرے گا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ ہم نارملی بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں اللہ کو لے کر آئیں گے، ہم اللہ کی خاطر یہ ساری چیزیں کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو ہمارے پاس دی ہوئی چیزیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں نا، ہمیں کس نے عطا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کسی کو عطا کرتے ہیں تو ہم نیت رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے اس کو دے رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو بھی محض اللہ کے لیے، یعنی یہ جو 4 چیزیں ہیں اگر ہم ان کو اللہ کے لیے کریں گے تو ہمارا بہت فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی مذکور رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے بغض رکھے اللہ کے لیے رکھے، اور جس کو ناپسند کرے اللہ کے لیے کرے۔ یعنی وہ جتنے بھی کام دنیا میں کر رہا ہے، اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اللہ کے لیے دے، اللہ کے رضا کے لیے۔ اگر کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روک رہا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اگر وہ کرے گا تو یقیناً اس حدیث کے مطابق اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ٹھیک ہے کلاس، آج کے لیے ہماری یہ 3 احادیث ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ سنیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تشریح جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اپنے پاس نوٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔